بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم وأوفوا بعہدی اوف بعہدکم وإیای فارہبون صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ محترم بزرگوں اور دوستو، سورہ بقرہ شروع کی گئی تھی قرآن پاک کو ذکر کر کے، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ سورہ بقرہ کو قرآن پاک کے ذریعے شروع کیا گیا، ذالک الکتاب، اور اس کے بعد یہ بات بیان فرمائی کہ یہ قرآن پاک ایسے تو عام لوگوں کے لیے رحمت ہے، لیکن اس سے فائدہ وہی لوگ اٹھاتے ہیں اور اس سے نفع انہی لوگوں کو ہوتا ہے جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں۔ ھدی للمتقین، قرآن پاک کو اللہ رب العزت نے نازل فرمایا ہے انسانیت، سارے عالم کے انسانوں کی ہدایت کے لیے، تو اس کا ذکر فرمایا۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے منافقین اور کافرین کا ذکر فرمایا، کھلم کھلا جو کافر اور منکر ہے ان کا ذکر فرمایا، ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، اور پھر اس کے بعد منافقین کا ذکر فرمایا، ومن الناس من یقول آمنا باللہ وبالیوم الآخر، اور اس کے بعد اللہ رب العزت نے ان کافرین اور منافقین کی بری خصلتوں کو بیان فرمایا تھا، اور اس کو بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے مشرکین، مؤمنین اور منافقین سب کو اپنی عبادت کی طرف دعوت دی۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، سب سے اللہ تعالیٰ نے سب کو دعوت دی اپنے عبادت کی، اور اس کے بعد قرآن پاک کے اعجاز کو بیان فرمایا تھا، وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، اور اس کے بعد آدم علیہ السلام کی پیدائش کا ذکر کر کے انسان کو اپنی اصلیت اور حقیقت کو بتلایا، اور اپنی قدرت کاملہ کو بیان فرمایا، اور قدرت کاملہ کو بتلایا کہ میں ہی ہوں خالق، میرے علاوہ کوئی خالق نہیں ہے، میرے علاوہ کوئی جو ہے پیدا کرنے والا نہیں۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، اللہ نے تخلیق آدم کے ذریعے سارے انسانوں کے سامنے اپنی قدرت کاملہ کو بیان فرمایا، اور انسانوں کو جو ہے اپنی عبادت کی طرف بلایا اور اپنی عبادت کی طرف دعوت دی۔ ان کافرین اور منافقین میں دو قسم کے لوگ تھے، ایک تو مشرکین جو بت پرست تھے، جو اپنے باپ داداؤں کے رسوم اور رواج پر چلتے تھے، ان کے پاس کوئی آسمانی علم نہیں تھا، نہ علم قدیم تھا نہ علم جدید تھا۔ ایک تو قسم یہ تھی جن کو کہا جاتا تھا امی، قرآن پاک میں ان کو امی کہا گیا ہے، ان پڑھ لوگ۔ اور دوسری قسم ان میں یہ تھی، وہ تھی کہ جن کے پاس جو پچھلے انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام پر ایمان رکھتے تھے، اور جن کے پاس آسمانی کتابوں کا علم تھا، تورات اور انجیل کا جن کے پاس علم تھا، ان میں بھی جو ہے دو قسم کے لوگ تھے۔ ایک قسم تو وہ تھی جو حضرت
موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئے اور موسیٰ علیہ السلام کی نبوت کو انہوں نے مانا، اور ایسے لوگوں کو کہا جاتا ہے، اور عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت کا انکار کر دیا، ان لوگوں کو کہا جاتا ہے یہود ان لوگوں کو کہا جاتا ہے۔ اور دوسری قسم وہ تھی کہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو ہے نہیں مانا، ان کو کہا جاتا ہے نصارہ۔ تو یہ یہود اور نصارہ دو قسم کے لوگ تھے جو اہل کتاب کہلاتے تھے، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کو آسمانی کتابیں دی تھی، یہود کو تورات دی تھی اور نصارہ کو انجیل دی تھی، اور ان کے پاس جو ہے علم تھا، سمجھ بوجھ والے لوگ تھے کہ اگر یہ لوگ جو ہے راہ راست پر آ جائے، سیدھے راستے پر آ جائے، تو دوسرے لوگوں کے امید ہے کہ دوسرے لوگ سیدھے راستے پر آ جائیں گے۔ تو یہ یہود اور نصارہ اہل کتاب کہلاتے ہیں۔ قرآن پاک میں ہم کئی جگہ پر پڑھتے ہیں یا اہل الکتاب یا اہل الکتاب، تو اس سے مراد جو ہے یہ یہود اور نصارہ ہوتے ہیں۔ یہود اور نصارہ میں جو یہود تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نبوت اور ان پر ایمان لانے والے، جن کو تورات دی گئی اور جن کے پاس تورات کا علم تھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام، ان کے دو بیٹے تھے۔ بڑے بیٹے جو ہے، سب سے بڑے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام جو حضرت ہاجرہ کے بطن سے پیدا ہوئے، اور دوسرے بیٹے تھے حضرت اسحاق علیہ السلام جو حضرت سارہ کے پیٹ سے جو ہے پیدا ہوئے۔ اسماعیل علیہ السلام کی جو اولاد تھی ان کو بنی اسماعیل کہا جاتا ہے، اور بنی اسماعیل ہی میں سے جو ہے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے نبی بنا کر بھیجا۔ اور اسحاق علیہ السلام کے حضرت اسماعیل علیہ السلام بڑے بیٹے ابراہیم علیہ السلام کے، اور حضرت اسحاق علیہ السلام جو ہے ان سے چھوٹے تھے، اور اسحاق علیہ السلام کے بیٹے حضرت یعقوب علیہ السلام، اور حضرت یعقوب علیہ السلام جو ہے ان کی جو آگے اولاد چلی ان کو کہتے ہیں بنی اسرائیل۔ اسرائیل جو ہے یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا دوسرا نام ہے ایک قول کے مطابق، اور دوسرا قول یہ ہے کہ اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے۔ یہ عبرانی زبان کا لفظ ہے، اس کا معنی ہے عبداللہ کے۔ اسرائیل یہ اسرا اور ایل سے مرکب ہے۔ اسرا کے معنی آتے ہیں بندے کے، عبد کے، اور ایل کے معنی آتے ہیں اللہ کے۔ تو اسرائیل کا ترجمہ ہوا عبداللہ یعنی اللہ کا بندہ۔ تو حضرت اسحاق علیہ السلام کی جو اولاد ہے یعقوب علیہ السلام، اور یعقوب علیہ السلام کی جو اولاد آگے چلی ان کو کہتے ہیں بنی اسرائیل۔ اللہ رب العزت نے جو ہے اس آیت پاک میں بنی اسرائیل سے خطاب فرمایا، یا بنی اسرائیل، اے یعقوب علیہ السلام کی اولاد۔ بنی جو ہے یہ ابنن کی جمع ہے، ابنن کے معنی آتے ہیں بیٹے کے، اور اس کی جمع ہے بنون۔ حالت نسبی اور جری میں بنی نہ آتا ہے، اور جب اس کی اضافت کی گئی آگے اسرائیل کی طرف تو نون گر گیا تو ہو گیا یا بنی اسرائیل، اے یعقوب علیہ السلام کی اولاد۔ اس میں بنی کے اندر جو ہے بیٹے بھی داخل ہے اور بنی کے اندر عورتیں بھی داخل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان سے خطاب کیا اور خطاب کر کے جو ہے فرمایا کہ اے بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، یاد کرو تم میری ان نعمتوں کو جو میں نے تم کو دی۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو بہت ساری نعمتیں عطا فرمائی تھی، جیسے کہ آگے آیات میں جو ہے اس کا ذکر ہے۔ تو اللہ نے ان کو حکم دیا کہ میری ان نعمتوں کو یاد کرو جو میں نے تم کو دی ہے۔ علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر قرطبی کے اندر جو ہے یہ بات لکھی ہے کہ بنی اسرائیل میں اور امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں کیا فرق ہے کہ یہاں اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی عبادت کی طرف بلایا، اللہ نے اپنی اطاعت کی طرف بلایا، تو نعمتوں کو بیان کیا کہ میری ان نعمتوں کو یاد کرو اور پھر جو ہے میری عبادت کرو اور میری اطاعت کی طرف آؤ۔ بنی اسرائیل کو اپنی اطاعت کی طرف دعوت دینے کے لیے
نعمتوں کو یاد دلایا اور پھر فرمایا کہ میری نعمتوں کو یاد کر کے میری اطاعت کرو، میری عبادت کرو۔ اور جب اللہ تعالیٰ نے امت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اپنی اطاعت کی طرف اور عبادت کی طرف جب ان کو بلایا تو اللہ نے جو ہے نعمتوں کا ذکر نہیں فرمایا، بلکہ یوں فرمایا اذکرونی اذکرکم، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ یوں کہہ کر جو ہے وہ لکھتے ہیں کہ بنی اسرائیل اور امت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں فرق یہ ہے کہ بنی اسرائیل نعمتوں کو دیکھ کر نعمتیں دینے والوں کو پہچانتے تھے، نعمتوں کو دیکھ کر منعم کو پہچانتے تھے، اور یہ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم منعم کو پہچان کر جو ہے نعمتوں کو یاد کرتے تھے اور نعمتوں کو پہچانتے تھے۔ یہ اس میں فرق ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے حکم دیا فرعون کے قبضے سے، جب ان بنی اسرائیل کو چھڑایا گیا تو موسیٰ علیہ السلام لے کر جو ہے نکلے۔ جب موسیٰ علیہ السلام لے کر نکلے فرعون کو معلوم ہوا تو اس نے پیچھا کیا۔ آگے جب چلے ہیں تو آگے سمندر ہے، پیچھے جو ہے فرعون کا لشکر ہے، بیچ میں بنی اسرائیل ہے۔ تو بنی اسرائیل جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے یا موسیٰ انا لمدرکون، اے موسیٰ جو ہے ہم تو پکڑے گئے، آگے جاتے ہیں تو سمندر ہے، پیچھے جو ہے فرعون کا لشکر ہے، ہم مر جائیں گے، ہم پکڑے جائیں گے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے جواب میں فرمایا کلا، ہرگیز نہیں، ان معی ربی، میرا رب جو ہے میرے ساتھ ہے۔ یوں نہیں فرمایا کہ میرا رب جو ہے ہمارے ساتھ ہے، ان معی ربی، بے شک میرے ساتھ میرا رب ہے۔ اور ادھر جو ہے اس امت کو دیکھو، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب غار میں آپ کو لے کر چھپے ہوئے ہیں، دشمن غار کے منہ پر آ گئے ہیں، تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے ان کو خوف ہوا کہ کہیں دشمن کو پتہ چل جائے گا تو وہ آپ کو تکلیف پہنچائے گا۔ تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس خوف اور ڈر کو دیکھ کر آپ نے فرمایا صدیق اکبر اذ قال لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، اپنے ساتھی سے یہ کہنے لگے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، لا تحزن فرمایا، لا تحزن، غم کرنے کی ضرورت نہیں۔ ایک ہوتا ہے خوف اور ایک ہوتا ہے حزن۔ خوف جو ہوتا ہے وہ اپنی ذات کے بارے میں ہوتا ہے، اور حزن جو ہوتا ہے کسی اور کے بارے میں ہوتا ہے۔ تو یہاں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی ذات کا جو ہے ڈر نہیں تھا، اللہ کے نبی کا ڈر تھا، اس لیے فرمایا لا تحزن، تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، ان اللہ معنا، یہاں فرمایا ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ بنی اسرائیل میں اور اس امت میں علماء نے اور بھی جو ہے کئی فرق بیان فرمائے ہیں، اسی لیے جو ہے اللہ تعالیٰ نے اس امت کو خیر الامم کا لقب دیا ہے، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ اللہ تعالیٰ نے اس امت کو خیر الامم کا جو ہے لقب دیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو اپنی اطاعت اور اپنی عبادت کی طرف بلایا اس طریقے پر کہ اے بنی اسرائیل، یہاں جو ہے یہ بھی تو کہہ سکتے تھے یا بنی یعقوب، لیکن یا بنی یعقوب کے بجائے فرمایا یا بنی اسرائیل۔ اس میں جو ہے ان لوگوں کو ترغیب دینا ہے کہ ذرا سوچو تو صحیح کہ تم کس کی اولاد ہو۔ یا بنی اسرائیل، تم اللہ کے بندے کی اولاد ہو کہ تمہارا باپ وہ ہے کہ جس نے اپنی پوری زندگی اللہ کی عبادت میں گزاری اور اسی کی تم اولاد ہو۔ تو ان کو ایمان اور اطاعت کی طرف ترغیب دینا تھا، اس لیے بنی اسرائیل فرمایا، بنی یعقوب نہیں فرمایا۔ یا بنی اسرائیل اذکروا، اے بنی اسرائیل یاد کرو تم میری ان نعمتوں کو جو میں نے تم کو دی، وَأَوْفُوا بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ، اور پورا کرو تم میرے عہد کو تو میں بھی تمہارے عہد کو پورا کروں گا۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے جو ہے یہ عہد لیا تھا کہ نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو ان کی اطاعت کرنا اور ان پر جو ہے ایمان لے آنا،
یہ اللہ نے جو ہے ان سے عہد لیا، تو اس عہد کے بارے میں فرماتے ہیں وَأَوْفُوا بِعَهْدِي، اے بنی اسرائیل میرے عہد کو تم پورا کرو، اگر تم میرے عہد کو پورا کرو گے تو اوف بِعَهْدِكُمْ، میں بھی تم سے کیا ہوا عہد پورا کروں گا، یعنی میں تمہیں اس پر اجر دوں گا، ثواب دوں گا اور جنت میں داخل کروں گا۔ تو اللہ نے عہد لیا تھا آپ کی اطاعت کرنے کا کہ اگر تم لوگ دامن مصطفیٰ میں آ گئے اور میرے محبوب کی غلامی میں اگر تم آ گئے تو دیکھو میں تم سے کیا ہوا عہد پورا کروں گا کہ میں تمہیں اس پر اجر دوں گا اور ڈبل اجر دوں گا، ڈبل۔ ایک تو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے کا اور ایک نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کا، اس لیے فرمایا وَأَوْفُوا بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ، اور پورا کرو تم میرے عہد کو تو میں پورا کروں گا تمہارے عہد کو، وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ، اور تم مجھ ہی سے ڈرو، میرے علاوہ کسی اور سے جو ہے تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر آگے فرمایا وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ، اور ایمان لے آؤ تم اس کتاب پر جو میں نے اتاری۔ اس کتاب سے مراد قرآن پاک ہے، یعنی تم میرے نبی کی اطاعت کرو اور اس کتاب یعنی جو میں نے اتاری ہے آپ پر، اس پر ایمان لے آؤ۔ کیسی ہے وہ کتاب؟ مصدقا لما معکم، جو تصدیق کرنے والی ہے، جو سچا بتلانے والی ہے اس تورات کو جو تمہارے پاس ہے۔ قرآن پاک نے آ کر جو ہے تورات اور انجیل کے بارے میں بتلایا کہ وہ بھی آسمانی کتابیں ہیں، لیکن چونکہ بنی اسرائیل میں اس میں تبدیلی کر دی، تحریف کر دی تھی، ابھی وہ تورات اور انجیل ابھی ہمارے زمانے میں جو ہے وہ ایسی نہیں ہے جو اللہ نے اتاری تھی، انہوں نے اس میں جو ہے کافی تبدیلیاں کر دی اور حکم دیا وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، اور تم اس کتاب کا سب سے پہلے انکار کرنے والے مت بنو، یعنی قرآن پاک کا جو ہے تم انکار نہ کرو، اگر تم انکار کرو سب سے پہلے انکار کرنے والے، بھئی انکار تو چاہے پہلے کیا جائے بعد میں کیا جائے تو دونوں کے دونوں جرم ہے، لیکن فرمایا اول کافر مت بنو، سب سے پہلے انکار کرنے والے مت بنو۔ یہ اس لیے فرمایا کہ اگر تم انکار کرو گے تو تمہارے انکار کا گناہ تم کو بھی ہوگا اور ان لوگوں کو بھی ہوگا کہ جو تمہارے انکار کرنے کی وجہ سے انکار کرتے ہیں، لہذا ان کا بھی وبال جو ہے تم لوگوں پر ہوگا۔ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، اور حدیث پاک میں آتا ہے من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل عليها ومن سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل عليها۔ حدیث پاک میں آپ نے فرمایا کہ کسی آدمی نے کوئی اچھا طریقہ چلایا اور اس طریقے کے مطابق جو ہے لوگ وہ خود بھی چلا اور دوسرے لوگ اس کو دیکھ کر اس اچھے طریقے پر اگر چلیں گے تو اس کا ثواب اس کو بھی ملے گا، اور قیامت تک جتنے آنے والے لوگ اس طریقے پر اچھے طریقے پر چلیں گے ان کا ثواب بھی اس کو ملے گا۔ اور کسی آدمی نے کوئی برا طریقہ چلایا، کوئی گناہ کا طریقہ جو ہے چلایا تو اس کو اس کا بھی گناہ ہوگا، اور قیامت تک جتنے لوگ اس برے طریقے پر چلیں گے اس کا وبال بھی جو ہے اس کے سر جائے گا۔ اس لیے فرمایا وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، تم سب سے پہلے انکار کرنے والے نہ بنو۔ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، اور مت لو تم میری آیتوں کے بدلے میں تھوڑی قیمت۔ علماء یہود میں جو ہے یہ بری عادت تھی کہ تورات کی باتوں کو وہ لوگ چھپا دیتے تھے، جب کوئی ان سے بات معلوم کرنا چاہتا تو تورات کی، چونکہ تورات میں حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صفات بیان فرمائے ہیں کہ آپ اس طریقے پر جو ہے آپ کا حلیہ ہوگا اور آپ یہاں پر اس طرف ہجرت کر کے جائیں گے اور یہاں قیام کریں گے، یہ ساری باتیں جو ہے ان آسمانی کتابوں میں لکھی گئی تھی۔ تو یہ علماء یہود جو تھے جن کے پاس اللہ نے علم دیا تھا، ان کی یہ عادت تھی کہ جب کوئی پوچھنے کے لیے کوئی بات آتا تو یہ لوگ جو ہے کبھی اس کو چھپا دیتے، کبھی ایسا کرتے کہ حق بات کے ساتھ باطل اور جو ہے جھوٹی بات کو ملا کر پھر بتاتے، اور ایسا کرنے کی وجہ اور بتا کر جو ہے ان سے معاوضہ لیتے تھے، پیسے لیتے تھے۔ اس لیے اس میں حکم دیا وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا،
کہ میری آیتوں کے بدلے میں یہ دنیا کا تھوڑا سا سامان مت لو، تھوڑی سی قیمت مت لو، اور یہ گھبراؤ نہیں کہ اگر ہم ایسا نہیں کریں گے تو ہمارا گزارا کیسے ہوگا۔ وَإِيَّايَ فَاتَّقُونَ، اور مجھ ہی سے جو ہے تم ڈرو۔ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ، اور حق کو باطل کے ساتھ مت ملاؤ، خلط ملط مت کرو۔ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ، اور حق کو مت چھپاؤ۔ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اس حال میں کہ تم اس کو جانتے ہو۔ چونکہ ان لوگوں کی عادت تھی کہ کچھ حق اندر سچی باتیں لیتے، کچھ جھوٹی باتیں لیتے اور ملا کر لوگوں کے سامنے بیان کرتے، تاکہ لوگوں کو جو ہے حق بات کا علم ہی نہ ہو، اور جب حق بات کا علم نہیں ہوگا تو وہ نبی آخر الزماں پر ایمان نہیں لائیں گے، اور ایسا کرنے کی وجہ یہ کہ ہماری دکان جو ہے بند ہو جائے گی، ہماری آمدنی جو ہے بند ہو جائے گی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں ان کو تنبیہ فرمائی اور یہ حکم دیا، وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ، کہ سچی بات کو جھوٹی بات کے ساتھ ملاؤ مت۔ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ، اور کبھی کبھی جو ہے وہ بالکل چھپا ہی دیتے تھے، وہ بات بتاتے نہیں تھے لوگوں کو، تو اس لیے حکم دیا مت چھپاؤ تم حق بات کو۔ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اس حال میں کہ تمہیں بھی معلوم ہے کہ یہ باتیں حق ہے اور ہم جو کر رہے ہیں وہ غلط ہے، پھر بھی جو ہے ایسا کرتے تھے دنیا کی کمائی کے لیے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے جو ہے انہیں منع کیا، اور آگے عبادت کے متعلق حکم دیا، وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرو، وَآتُوا الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ دیا کرو، وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، اور رکوع کرو تم رکوع کرنے والوں کے ساتھ، یعنی جماعت کے ساتھ نماز پڑھو۔ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ میں مفسرین نے مختلف تفسیریں کی ہے، انشاءاللہ اس کو آئندہ بیان کریں گے۔ اللہ رب العزت ہمیں بھی جو ہے ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔